چھوٹے گاؤں میں علی نام کا ایک ذہین اور پیارا بچہ رہتا تھا۔ علی ہمیشہ خوش مزاج اور تجسس بھرا ہوتا تھا۔ جیسے ہی شوال کا مہینہ ختم ہوا، علی کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ رمضان آنے والا تھا۔ وہ روزانہ اپنے دوستوں سے بات کرتا اور سوچتا کہ وہ رمضان میں کون سے نیک کام کرے گا۔ بھائی اور بہن دونوں پیار سے بیٹھو۔ ایک دن علی نے اپنی امی کے پاس جا کر پوچھا، امی، رمضان کب آئے گا؟ میں تو روزہ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ امی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، چند دنوں میں رمضان آ رہا ہے۔ یہ مہینہ صبر، نیکی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے بہترین موقع ہے۔ علی خوشی خوشی اچھل پڑا اور فوراً اپنی تیاری شروع کی۔ چلو سب صاف کرتے ہیں، نماز کے کپڑے فولڈ کر لیتا ہوں، ٹوائز اور بکس بھی صحیح جگہ پر۔ یہ ہے نماز کی لسٹ۔ واو با، یہ کیا ہے؟ یہ ہے سچ بولنا، دیکھو۔ اچھا۔ علی نے دل میں عہد کیا، میں رمضان کے پہلے دن سے سب اچھے اعمال کروں گا اور سب کو خوش رکھوں گا۔ اگلی صبح علی وقت سے اٹھا۔ علی نے ہاتھ منہ دھویا، ٹوپی پہنی اور سحری کے لیے امی کے پاس گیا۔ سحری میں اس نے دودھ، روٹی اور تھوڑی کھجوریں کھائیں۔ علی نے سوچا، اللہ کے لیے صبر کروں گا اور اچھے اعمال بھی کروں گا۔ سحری کے بعد علی نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے دل میں سکون اور خوشی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ علی کے چہرے پر خوشی تھی اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ امی نے اسے بتایا کہ رمضان میں چھوٹے چھوٹے اعمال جیسے دوسروں کی مدد کرنا، سچ بولنا اور صبر کرنا بہت بڑے ثواب کے مترادف ہیں۔ جی امی، سمجھ گیا۔ سحری کے بعد علی نے اپنے دن کا منصوبہ بنایا کہ وہ کس طرح روزہ رکھے گا، کس طرح اپنے دوستوں اور بہن بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا اور دن بھر صبر کے ساتھ کام کرے گا۔ علی دل ہی دل میں کہتا رہا، میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہوگا اور میں دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ روزے کے پہلے دن علی نے اسکول جانے سے پہلے اپنے کمرے کو صاف کیا اور چھوٹے بہن بھائی کی مدد کی۔ راستے میں اس نے سوچا کہ آج اسے دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہوگی، لیکن وہ خوش تھا کیونکہ یہ اللہ کے لیے تھا۔ اسکول میں علی نے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے صبر کرنے کی کوشش کی۔ کلاس میں جب وقت طویل لگنے لگا اور اسے بھوک محسوس ہوئی تو علی نے دل میں کہا، اللہ مجھے صبر دے اور میرا روزہ قبول فرما۔ دوپہر کے وقت علی نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ بھوکا ہے اور کچھ نہیں کھا رہا۔ علی نے فوراً اپنے دوست سے کہا، چلو ہم اپنے گھر کی باقی کھجور اور روٹی اس کے ساتھ بانٹیں۔ وہ دونوں بچہ کے پاس گئے اور کھانے کی چیزیں بانٹی۔ ہاں، ہم نے تیرے لیے ساتھ میں رکھا ہے۔ واہ، شکریہ بھائیو۔ بچہ خوش ہو گیا اور سب نے ہاتھ ملا کر دعا کی کہ اللہ سب کو خوش رکھے۔ علی نے اس واقعے سے سیکھا کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کی مدد کرنا بھی بہت اہم ہے۔ دن کے باقی حصے میں علی نے چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ کھیل میں نیکی کرنے کی کوشش کی، جھوٹ یا گالی سے پرہیز کیا اور اپنے دوستوں کی مدد کی۔ بھوک اور پیاس لگنے کے باوجود علی خوش تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ اس کے صبر اور اچھے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ شام کا وقت آیا اور علی کی بھوک اور پیاس بہت بڑھ گئی، لیکن وہ صبر کرتا رہا۔ گھر پہنچ کر علی نے افطار کیا، کھجور اور پانی سے روزہ کھولا اور امی نے اسے یاد دلایا، بیٹا، روزہ رکھنے کے دوران دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ علی، جب دعا مانگو تو ہاتھ اٹھاؤ اور پیار سے اللہ سے بات کرو۔ جی امی۔ ہمیشہ شکر ادا کرو اور پوچھا کرو جو ضرورت ہو۔ افطار کے بعد علی ابو کے ساتھ مسجد گیا۔ نماز مغرب اور تراویح میں علی نے دل سے عبادت کی اور محسوس کیا کہ دل میں سکون اور خوشی ہے۔ دن بھر علی قرآن سنتا رہا، چھوٹے بہن بھائی کی مدد کرتا رہا، امی ابو کی بات مانتا رہا اور دوسروں کی مدد کرتا رہا۔ ہر چھوٹا عمل اسے خوشی دیتا اور وہ سوچتا رہا، اگر میں اچھے اعمال کروں تو سب خوش ہوں گے اور میرا دل بھی خوش رہے گا۔ علی نے سیکھا کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نہیں، بلکہ ہر دن نیک اعمال اور صبر کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے آخری دن آئے تو علی تھوڑا اداس ہوا، کیونکہ اسے لگا کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، لیکن پھر اس نے دل میں کہا، میں رمضان کے بعد بھی اچھے اعمال کرتا رہوں گا۔ اس دن علی نے محسوس کیا کہ روزہ، صبر، نیکی اور عبادت دل کو مضبوط اور خوش رکھنے والے ہیں۔ چھوٹے بچے بھی اپنی چھوٹی چھوٹی مدد اور اچھے اعمال سے گھر اور معاشرے میں خوشی لا سکتے ہیں۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل صاف کرنے اور اچھے اعمال کرنے کا بھی ہے۔ نماز اور عبادت دل کو سکون اور خوشی دیتی ہے۔ دوسروں کی مدد اور نیکی رمضان کا سب سے بڑا سبق ہے۔ چھوٹے بچے بھی محبت اور صبر سے سب کو خوش رکھ سکتے ہیں۔